How to analyze the sentiments of the market and stock during trading session. یہ ایک عام طور پہ ایک سوال ہے جو پیدا ہوتا ہے کہ ہم کس طرح سمجھیں جب سیشن چل رہا ہوتا ہے مارکیٹ میں، تو ہم کیسے تیزی کو سمجھ سکیں، آتی ہوئی جو شارٹ ٹرم ویوز بن رہی ہیں مارکیٹ میں، ہم اس کو کیسے سمجھیں کہ اس وقت یہ نیچے جا سکتا ہے یا اوپر جا سکتا ہے، بائنگ ہو رہی ہے یا سیلنگ ہو رہی ہے۔ ان تمام چیزوں کو سمجھنے کے لیے ایک چیز ہے سینٹیمنٹل انالیسس۔ پاکستان میں اس کی بات بہت کم کی گئی ہے، مگر میں شروع دن سے اس پر بہت توجہ دینے کی کوشش کرتا رہا ہوں، اور آج ہم اسی پہ بات کریں گے اور آپ کو سسٹینیبلٹی اور جو مارکیٹ میں ریزسٹنس اینڈ سپورٹ پہ بیہیویئر ہوتا ہے اس کو کیسے ہینڈل کرنا ہے، اس ویڈیو میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ اس سلائیڈ میں دیکھیں آپ، 3 بنیادی جذبات انسان کے واضح کیے گئے، نیگیٹو، نیوٹرل اینڈ پازیٹیو۔ عام طور پہ یہ 3 قسم کے جذبات لوگوں میں ہوتے ہیں، اور وہی جذبات جو ہیں مارکیٹ میں بھی ہوتے ہیں۔ مارکیٹ کو لے کے کوئی تیزی کر رہا ہوتا ہے، کوئی مندی کر رہا ہوتا ہے، اور کوئی سوچتا ہے کہ بس مارکیٹ یہیں رہے گی، رینج باؤنڈ رہے گی۔ اب مارکیٹ میں اتنے سارے لوگ کام کرتے ہیں کہ آپ ہر ایک کے گھر میں جا کے پوچھ نہیں سکتے بھائی تمہارا کیا خیال ہے، تم کیسا دیکھ رہے ہو مارکیٹ کو، کہ پھر آپ ساروں سے بات کر کے اندازہ کریں کہ مارکیٹ کیسی ہوگی، تو یہ ممکن نہیں ہے۔ تو انفرادی طور پہ ایک ایک کو الگ الگ سمجھنا جب ممکن نہیں ہے، تو ہم اجتماعی طور پر ان کے جذبات کو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ طریقہ ہے سینٹیمنٹل انالیسس کا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب یہاں پر اس سلائیڈ میں آپ دیکھیں بہت سارے لوگ ہیں، یہ ریئل مارکیٹ ہے کہ بہت سارے لوگ ہیں، ان میں کوئی بائر ہے، کوئی سیلر ہے، کوئی لانگ ٹرم انویسٹر ہے، کوئی شارٹ ٹرم انویسٹر ہے، کوئی سوئنگ ٹریڈر ہے۔ اچھا، ضروری نہیں ہے کہ ایک آدمی دوسرے آدمی کو جانتا ہو، تو اس کے دل میں کیا ہے، اس کا ٹریڈنگ پلان کیا ہے، وہ کس نقطۂ نظر سے خرید رہا ہے اور کس نقطۂ نظر سے بیچ رہا ہے، یہ ہم نہیں جانتے، ٹھیک ہے نا۔ اور ہم جاننا بھی نہیں چاہتے، کیونکہ انڈیویجولی تو یہ ہم نے طے کر لیا کہ ممکن نہیں ہے ہم ہر ایک تک پہنچ سکیں یا ہر ایک کے اندر جھانک سکیں۔ کئی دفعہ لوگوں کے ذہن میں یہ سوال ہوتا ہے کہ یار یہ نیچے جا رہا ہے تو یہ کیوں خرید رہا ہے، میں تو بیچ رہا ہوں، یا اوپر جا رہی ہے تو میں تو خرید رہا ہوں، یہ کیوں بیچ رہا ہے۔ تو یہاں پر مختلف لوگوں کے مختلف خیالات ہیں، ان کے اپنے پلانز ہیں، اس کے حساب سے وہ ٹریڈ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ وہ ایک لمبی بحث ہے، اگر میں الگ الگ بیان کروں کون کس وقت کس طرح سوچتا ہے، اس پر بات کرنے کی ابھی ضرورت نہیں ہے۔ اگلی سلائیڈ میں میں نے ایک آپ کو ٹرینڈ آف دا مارکیٹ دکھانے کی کوشش کی ہے۔ اگر آپ ٹرینڈ آف دا مارکیٹ دیکھیں تو اس کے اندر میں نے 2 میجر ٹرینڈ دکھائے ہیں آپ کو۔ تیسرا ٹرینڈ جو سائیڈ ویز اور رینج باؤنڈ ہے، وہ میجر ٹرینڈ میں نہیں آتا۔ میجر ٹرینڈ بلش اور بیئرش ہے، بلش بالکل نیچے بائیں جانب، اور بیچ میں بیئرش ٹرینڈ دکھایا ہے۔ اب آپ دیکھیے، ٹرینڈ میں نے ایک لائن نہیں دکھائی، چینل کی شکل میں دکھایا ہے، کیونکہ یہ نیچرل ٹرینڈ ہے کہ کبھی بھی مارکیٹ ایسا نہیں ہوتا کہ ایک دم نیچے گر جائے، یا کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ ایک دم اوپر چڑھ جائے۔ تو آپ بلش ٹرینڈ میں بھی دیکھیں کہ آپ کو نیلی اور لال کینڈلیں نظر آ رہی ہیں کہ وہ اپنی اپروپریٹ کریکشن کے ساتھ اوپر جا رہا ہے۔ اسی طرح جب نیچے آ رہا ہے تو اس میں آپ کو نیلی کینڈلیں بھی نظر آ رہی ہیں، تو اپروپریٹ کریکشن کے ساتھ نیچے جا رہا ہے۔ اسی طرح سائیڈ ویز میں بھی ہوتا ہے کہ وہ ان 2 جو اپر اینڈ لوور لمٹس ہیں ان کی طرف جب جاتا ہے، سیدھا اوپر یا سیدھا نیچے نہیں جا رہا، 1 شاٹ میں نہیں جا رہا۔ اچھا، اب یہاں پر میں نے لکھا ہے میجر ٹرینڈ۔ میجر ٹرینڈ ہو گئے بیئرش اور بلش، ٹھیک ہے نا۔ اور اس کے بعد ایک جو سائیڈ ویز ٹرینڈ ہے وہ بلش اور بیئرش کے بیچ میں پایا جاتا ہے عام طور پہ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد میں نے لکھا ہے سب ٹرینڈ ود ان میجر ٹرینڈ، ٹھیک ہے۔ یہ سب ٹرینڈ ود ان میجر ٹرینڈ کیا ہے؟ اس کو ہم شارٹ ویوز بھی کہہ سکتے ہیں، جو اکثر میں کال میں اپنے ذکر کرتا ہوں نا کہ شارٹ ویو نظر آ رہی ہے، اور ڈیلی کال میں آپ کو ٹارگٹ دیتا ہوں، حالانکہ مارکیٹ کا ٹرینڈ جو اوریجنل ٹرینڈ ہے، جو پریویلنگ ٹرینڈ ہے، وہ مندی کا ہے، مگر میں کہتا ہوں کہ یار
मार्केट यहाँ से एक शॉर्ट वेव बना रही है 200 पॉइंट की। तो वो बेसिकली मेजर ट्रेंड के अंदर सब ट्रेंड है। मेजर ट्रेंड क्या है? मंदी है। अब जैसे सब ट्रेंड को मैंने एरोस की शक्ल में दिखाया है। बेयरिश चैनल जो है उसमें देखिए कि एक ग्रीन एरो पहले नज़र आता है, तो वो बेयरिश ट्रेंड के अंदर सब ट्रेंड है जो ऊपर जा रहा है। फिर बेयरिश ट्रेंड के अंदर एक सब ट्रेंड है मंदी का जो नीचे आ रहा है, जो प्रिवेलिंग ट्रेंड को इस्तेहकाम दे रहा है, कंटिन्यूएशन दे रहा है। फिर उसके बाद दोबारा वो ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है। तो इसका मतलब बताने का ये है कि सीधा तो वो नीचे आया ही नहीं, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे आया। अब जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है वो इसको जब देखता है तो उसकी आंख इसको मंदी देखती है, वो देखता है कि भाई ये तो नीचे जा रही है मार्केट। इसी को शॉर्ट टर्म ट्रेडर देखता है या स्विंग ट्रेडर देखता है, तो वो जो सब ट्रेंड है विद इन मेजर ट्रेंड, वो उन पर भी फोकस करता है कि यार मैंने इसको अचीव करना है। ये मंदी है, इस मंदी का ये चैनल है, चैनल की ये अपर लिमिट है, ये लोअर लिमिट है, इसके बीच में भी ट्रेड करूंगा मैं। वो एक कदम आगे जाता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर से, ठीक है। और ये जो सब ट्रेंड विद इन मेजर ट्रेंड होते हैं, ये बेसिकली करेक्टिव मूव्स होती हैं, जिसको हम करेक्शन कहते हैं, रिट्रेसमेंट कहते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ी सी ट्रेंड के बारे में मालूमात थी। अब चलते हैं कि अब हम बात कर रहे हैं करेक्शन की। तो प्रॉफिट टेकिंग, एग्जॉस्शन और रिट्रेसमेंट, ये कमोबेश एक जैसी बातें हैं, कोई ज़्यादा इनमें फ़र्क नहीं है। मुख्तलिफ अल्फाज हैं जो यहाँ यूज़ किए गए। अच्छा, इसको समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि मार्केट क्या है। देखिए, मार्केट जो है ह्यूमन बिहेवियर का रिफ्लेक्शन है, ठीक है। जो बहुत सारे लोग उसमें अपने सौदे लगाते हैं, ख़रीदते हैं, बेचते हैं, वो जो रिफ्लेक्ट करते हैं वो मार्केट है, वो ट्रेंड बनाती है। इसलिए हम इसको कह रहे हैं कि वो रिफ्लेक्शन ऑफ ह्यूमन बिहेवियर है। मार्केट में कोई भी ट्रेंड हो, ठीक है, मतलब कोई भी मार्केट का ट्रेंड हो, मतलब चाहे वो गोल्ड हो, स्टॉक एक्सचेंज हो, क्रूड ऑयल हो, उसमें अमल दखल जो है वो ट्रेडर के या इन्वेस्टर के सेंटिमेंट का ज़रूर होता है। जो अप्स एंड डाउन होते हैं वो मार्केट के नॉर्मल बिहेवियर है, इसमें तो कोई शक की गुंजाइश नहीं है। अप्स एंड डाउन का मतलब तेज़ी और मंदी, ये तो नॉर्मल बिहेवियर है। और ये इस तरह के बिहेवियर हमारी रियल लाइफ में भी होते हैं, ठीक है ना, कि अप्स एंड डाउन आते हैं। तो मार्केट भी, क्योंकि हम इंसान ही उसमें ट्रेड करते हैं, तो हमारे बिहेवियर को रिफ्लेक्ट करती है। उसके बाद मैंने यहाँ एक मिसाल दी है कि अगर हम जॉगिंग कर रहे हैं तो हम एक स्पीड पे जॉग कर रहे हैं, लेट सपोज 3.5 किलोमीटर पर आवर पे हम जॉगिंग कर रहे हैं, तो एक लिमिट होगी कि शायद हम 15 मिनट जॉग कर रहे हैं। उसके बाद फिर हमारा जो हार्ट बीट है और जो सांस फूलना है वो बढ़ जाता है। तो उस वक्त हम अपनी स्पीड को कम करते हैं और या रुक जाते हैं और हम उसको नॉर्मल करते हैं। उसके बाद फिर हम भागते हैं और हम दोबारा 3.5 पे भागते हैं, ठीक है। अच्छा, जब हम इस तरह बीच में उसको कूल डाउन करके भाग रहे होते हैं, तो जो पहली दफ़ा हम भागते हैं तो उसमें जो एनर्जी होती है वो सेकंड फेज़ में नहीं होती, और सेकंड फेज़ में जो एनर्जी होती है वो थर्ड फेज़ में नहीं होती। ये नॉर्मल बिहेवियर है, ठीक है ना, नॉर्मल वो है। और हम जो बीच में रुकने का टाइम है उसको हम ब्रीथिंग पीरियड भी कहते हैं, इससे पहले कि हम दूसरा फेज़ शुरू करें। यही मार्केट में होता है कि मार्केट अगर एक मूव बनाती है तो ब्रीथिंग मूवमेंट लेती है, जिसको हम एग्जॉस्शन, रिट्रेसमेंट और प्रॉफिट टेकिंग भी कह सकते हैं। मंदी हम उस वक्त तक नहीं कहते जब तक हमें ये यकीन ना हो जाए कि ये ब्रीथिंग पीरियड नहीं है, बल्कि मार्केट अब फैसला कर चुकी है कि मैंने अपना अगला फेस कोई नहीं करना, मैंने अब नीचे जाना है। तो वो जब कंफर्म होता है तो फिर हम मंदी कहते हैं। उससे पहले तक जो गिरावट होती है उसको प्रॉफिट टेकिंग, एग्जॉस्शन या रिट्रेसमेंट कहते हैं, ठीक है ना। तो ये बात मैंने आपको समझा दी। अब प्रॉफिट टेकिंग, एग्जॉस्शन या रिट्रेसमेंट किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है। अगर मार्केट ऊपर जा रही है तो एग्जॉस्शन और रिट्रेसमेंट जब होगी वो नीचे की डायरेक्शन में होगी। अगर मार्केट नीचे आ रही है तो एग्जॉस्शन या रिट्रेसमेंट ऊपर की डायरेक्शन में होगी, ठीक है ना।
تو مگر یہ جتنی بھی ریٹریسمنٹ یا ایگزاسشن پروفٹ ٹیکنگ ہوتی ہیں، ان میں ایک واضح موقع ملتا ہے ٹریڈرز اور انویسٹرز کو جو اپنی سوئنگ ٹریڈ یا شارٹ ٹرم ٹریڈ کر سکیں. یہ بڑا اچھا موقع ملتا ہے. اچھا، اس سلائیڈ میں نے ایک اور چیز دکھائی ہے. میں نے آپ کو شروع میں 3 سینٹیمنٹ کے بارے میں بتایا کہ جو آپ نے دیکھا تھا مارکیٹ کے اس میں نیگیٹو، نیوٹرل اور پازیٹیو. یہاں پر میں نے ان کو 5 میں ڈیوائڈ کر دیا ہے. ٹھیک ہے، ایک ویری نیگیٹو کہہ دیا ہے، اور ایک نیگیٹو کہہ دیا ہے، ایک نیوٹرل، ایک پازیٹیو اور ایک ویری پازیٹیو. تو انفیکٹ میں نے اس کو سب ڈیوائڈ کیا ہے. نیگیٹو اور ویری نیگیٹو دونوں مندی ہیں، ٹھیک ہے نا. مگر یہ عین ممکن ہے کہ جو نیگیٹو ڈاؤن سائڈ کریکٹیو جو موو ہوتی ہے، جو ڈاؤن سائڈ کریکشن ہے، اس کو ہم نیگیٹو کہہ رہے ہیں صرف. اور ہم جس کو ویری نیگیٹو کہہ رہے ہیں جب وہ کریکشنل فیز سے باہر نکل جائے اور مندی اسٹیبلش کر دے. نیوٹرل تو نیوٹرل ہے، انڈیسائسو ہے، ابھی کوئی بھی فیصلہ نہیں ہے، مارکیٹ بڑی لمیٹڈ موو کر رہی ہے، 50 پوائنٹ اوپر، 50 پوائنٹ نیچے، 100 پوائنٹ اوپر، 100 پوائنٹ نیچے، ایک انڈیسیشن کی کیفیت میں. تو وہ تو نیوٹرل ہے. اسی طرح تیزی میں ایک تو تیزی وہ ہے جو اسٹیبلش ہے اور سیدھی اوپر جا رہی ہے، اور ایک تیزی وہ ہے جو پازیٹیو کریکٹیو موو ہے، یعنی کہ مارکیٹ نیچے آ رہی تھی تو اس نے سپورٹ سے ایک کریکٹیو موو بنائی اور وہ اوپر گئی. جس طرح ابھی پچھلے ہفتے 1.5 ہفتے پہلے جو ہوا کہ ہم نے 950 پوائنٹ کی مارکیٹ میں موو دیکھی، تو وہ پازیٹیو اپ سائڈ کریکٹیو موو تھی. اگر آپ سمجھے اس کو، اپ سائڈ موو تھی مگر اپ سائڈ کریکٹیو موو کہہ رہا ہوں اس کو میں. ٹھیک ہے جی. تو اگر وہ بلش ہوتی تو پھر وہ رک نہیں رہی ہوتی اور اوپر جاتی، یا جو پچھلا ٹرینڈ ہے اس سے اوپر کھڑی ہوتی. ہم جو پچھلی پریویلنگ ٹرینڈ آ رہا تھا اس کے اوپر تو نہیں جا سکے، ہمیں ریزسٹنس ملی اور ہم پھر نیچے آ گئے. تو بیسیکلی وہ کریکٹیو موو تھی ڈاؤن سائڈ کی. ٹھیک ہے نا. اب اگر اس نے جس طرح آج کی جو ہماری انڈیکس کال ہے، اگر اس میں 41,700 کے نیچے ٹریڈ کرتی ہے تو وہ کریکٹیو موو ختم ہو جائے گی، اب نئی گراوٹ شروع ہو جائے گی. ٹھیک ہے جی. اگلی سلائیڈ پہ چلتے ہیں. اگلی سلائیڈ میں نے ایک اسٹول دکھایا ہے اور میں نے پوچھا ہے کہ یہ 3 ٹانگوں والا اسٹول ہے، 3 لیگز ہیں اس کی. اگر ہم سوچیں کہ اس کی ایک ٹانگ نکال دی جائے تو کیا ہوگا؟ یقینی طور پہ یہ ان بیلنس ہو جائے گا اور گر جائے گا. یہ بڑی کامن سی مثال ہے سمجھانے کے لیے کہ ہمیں اس اسٹول کو برقرار رکھنے کے لیے، کھڑا رکھنے کے لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کی تینوں ٹانگوں کو برابر کی تینوں ٹانگیں اس میں لگی ہوئی ہوں. اگر تو وہ لگی رہیں تو وہ اسٹول رہے گا. اگر اس کی کوئی ایک ٹانگ بھی نکال لی جائے تو یہ اسٹول نیچے گر جائے گا. اب اگلی سلائیڈ پہ چلتے ہیں. وہ دوبارہ اسی اسٹول کو دکھانے کی کوشش کی ہے. تو اصل میں مارکیٹ میں 3 قسم کی انالیسز ہوتی ہیں. فنڈامنٹل انالیسز بہت اچھی طرح آپ جانتے ہیں، ٹیکنیکل انالیسز وہ بھی آپ جانتے ہیں، اور تیسری جس کا تذکرہ پاکستان میں نے شروع کیا اور کافی میں نے اس پر زور دیا، لوگ اس کے بارے میں نہ جاننا چاہتے تھے، نہ ابھی بھی بہت سے لوگ نہیں جانتے، مگر میں نے 2008-9 کے بعد سے لوگوں کو یہ سمجھانے کی کوشش کی. اب یہ 3 انالیسز ہیں اور ان پہ بیس کرتا ہے یہ مارکیٹ انالیسز کا اسٹول. اگر مارکیٹ کو انالائز کرنا ہے یا مارکیٹ میں انویسٹمنٹ ٹریڈنگ کرنی ہے تو آپ کو ان تینوں انالیسز سے فائدہ اٹھانا چاہیے اگر آپ کو کامیاب ٹریڈنگ کرنی ہے. ہاں، ہمیشہ یہ بحث ہوتی رہی ہے کہ ہمیں کس تجزیے پر عمل کرنا چاہیے، ٹھیک ہے نا. مگر سچی بات تو یہ ہے کہ آپ کو ضرورت ہے کہ آپ تینوں انالیسز کو جانیں، ٹھیک ہے نا. ہاں، یہ بھی سمجھنا ہوگا کہ یہ تینوں انالیسز جو ہیں ان کو کہاں اور کب استعمال کرنا ہے، کہاں ان کی ضرورت زیادہ محسوس ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. اور پرائرٹائز کرنا ہے کہ پہلے کس انالیسس کو یوز کرنا ہے، دوسری درجے پہ کس کو یوز کرنا ہے، تیسرے درجے پہ. مطلب ٹریڈ مکمل کرنے تک یوز تو تینوں کا ہوگا، مگر پہلے کس کا ہوگا، بعد میں کس کا ہوگا، اس کے بعد کس کا ہوگا. یہ چیزیں آپ کو سمجھنی پڑیں گی. اگلی سلائیڈ پہ چلتے ہیں.
فنڈامنٹل انالیسس ڈیٹیل میں بالکل نہیں جاؤں گا میں, بہت لمبی ویڈیو ہو جاتی ہے. فنڈامنٹل انالیسس آپ بڑی اچھی طرح جانتے ہیں کہ فائنینشیلز آف دا مارکیٹ, اکانومی آف دی کنٹری, اکانومی, سوشل پرابلمس, پولیٹیکل پرابلمس, اور یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ فنڈامنٹل فیکٹس ہیں. فیکچوئل فگرز جو ہیں وہ فنڈامنٹل انالیسس میں آتے ہیں. اس میں فائنینشیل آف دی مارکیٹس بھی ہو سکتے ہیں, ان کی مینجمنٹ کی گڈ ول بھی ہو سکتی ہے, پروجیکٹڈ گروتھ بھی ہو سکتی ہے, اور یہ تمام انالیسز مارکیٹ میں پبلکلی اویلیبل ہوتی ہے, تو ہم اس پہ نظر رکھتے ہیں. اس کے بعد آ جاتی ہے ٹیکنیکل انالیسس. ٹیکنیکل انالیسس ایک اسٹڈی ہے جو چارٹ پر ہوتی ہے. بہت ساری اسٹڈیز کو ملا کے ٹیکنیکل انالیسس کا وجود ہوتا ہے. اگر اس کی تاریخ میں جائیں تو پتہ نہیں کتنے سال پہلے, 100 سال پہلے سے زیادہ, جیپنیز چاول کی ٹریڈنگ کے لیے کینڈل اسٹک انالیسس کیا کرتے تھے. اس کے بعد پھر میں اکثر ذکر کرتا ہوں بیانڈ کینڈل اسٹک, اسٹیون, نام مجھے یاد نہیں آ رہا, اسٹیون کچھ ہے نام, ان کی کتاب کو پڑھیں, بہت مزیدار کتاب ہے, تو آپ کینڈل اسٹک کو بڑا اچھا سمجھیں گے. اور جو بھی سینٹیمنٹل انالیسس کو سیکھنا چاہتا ہے اس کو کینڈل اسٹک کو سمجھنا بہت ضروری ہے, بہت ضروری ہے. تو خیر ٹیکنیکل انالیسس جو ہے ہسٹوریکل ڈیٹا پہ بیسڈ, اور اس کی جو مختلف اسٹڈیز ہیں ان کو لے کے کی جاتی ہے. اس میں پیٹرنز ہوتے ہیں, مختلف اینگلز ہوتے ہیں چارٹ پہ پرائس ایکشن کو دیکھنے کے, اور ان پرائس ایکشنز ان تمام اینگلز کو دیکھنے کے بعد ٹیکنیکل انالسٹ اپنا ویو بناتا ہے اور پھر وہ ویو آپ کو بتاتا ہے. یہ انالیسس بھی پبلکلی اویلیبل ہوتی ہے, اگر آپ چاہیں تو اس کو حاصل کر سکتے ہیں. اس کے جو کچھ خاص انڈیکیٹر ہیں, چند کے میں نے نام لیے, ویسے تو کوئی 70-80 انڈیکیٹرز تو ہوں گے کم سے کم, کافی سارے تو میں جانتا ہوں, اور اس میرے جو علم میں نہیں ہے, ہو سکتا ہے اور بھی ہوں. مگر بہرحال جو مشہور انڈیکیٹر آپ لوگ نام سنتے ہیں, موونگ ایوریجز, میک ڈی, آر ایس آئی, اے ڈی ایکس, اسٹوکسٹک آسیلیٹر, اور بولنگر بینڈ وغیرہ ہوتے ہیں. اب چلتے ہیں ہم سینٹیمنٹ کیا ہے, کیونکہ ہمیں سینٹیمنٹل انالیسس پڑھنا ہے تو ہم سینٹیمنٹس کو پہلے سمجھیں گے. سینٹیمنٹ جو ہے از ڈیفائنڈ ایز اے تھاٹ, ویو اور ایٹیٹیوڈ. مطلب اس بندے کا کیا سوچ ہے, کیا ویژن ہے, کیا بیہیویئر ہے, ٹھیک ہے نا, یہ ساری چیزیں اس میں ایوالو کرتی ہیں. ہم کیسا فیل کر رہے ہیں, کیا فورسز ہمیں ڈرائیو کر رہی ہیں, کن چیزوں سے ہم ہائپر ایکٹیو ہو رہے ہیں, کن چیزوں سے ہم ڈپریس ہو رہے ہیں. تو ہمارے جو بیہیویئر ان تمام رد عمل کی شکل میں باہر آتے ہیں, وہ پھر ہمارے ایکشن میں ریفلیکٹ کرتے ہیں, نظر آتے ہیں. اور پھر جب وہ ہمارے ایکشن میں نظر آتے ہیں تو وہ پھر ہم اسی کے حساب سے ہم ٹریڈنگ کا ڈیسیشن لے لیتے ہیں. مطلب میں خوف میں مبتلا ہوں تو بیچ دیتا ہوں, میں بہت زیادہ گریڈی ہو رہا ہوں تو خریدے چلا جاتا ہوں. تو یہ جو ایکشن ہے یہ مارکیٹ میں ریفلیکٹ کر رہا ہوتا ہے. سمجھنے والا اس ایکشن کو, جس طرح میں نے شروع میں کہا, بہت ساروں کو الگ الگ تو سمجھا نہیں جا سکتا, تو ہم مارکیٹ میں چارٹ پہ پرائس ایکشنز کو دیکھتے ہوئے, مارکیٹ کے سینٹیمنٹ کو دیکھتے ہوئے, ان انڈیویجول کے جو جذبات ہوتے ہیں ان کو کلیکٹیولی سمجھ لیتے ہیں سینٹیمنٹل انالیسس کے تھرو. تو میرے حساب سے یہ ایک ایسا ٹول ہے, آپ یقین کیجئے کہ اگر آپ اسٹاک ایکسچینج کو چھوڑ دیں, اگر آپ دنیا کا کوئی بھی کام کرتے ہو, اگر آپ کو انسانوں کے جذبات, فیس ریڈنگ اور یہ تمام چیزیں سمجھنے کا شوق ہو یا سمجھنی آ جائے, تو آپ اپنے اس کاروبار میں یا اس کام میں بہت ایکسل کریں گے. کیونکہ آپ جو آپ کے پاس بائر آئے گا یا جو آپ کا کلائنٹ ہوگا, اس کو اس کی باتیں سن کے اس کے جذبات کو سمجھنے کی اگر کوشش کریں گے تو نتیجے پر جلدی پہنچ سکیں گے, اس کو صحیح سولوشن دے سکیں گے, ٹھیک ہے نا, اور آپ اس سولوشن کے حساب سے اپنی پروڈکٹ بیچ سکیں گے. تو سینٹیمنٹل انالیسس صرف یہاں نہیں, ہر کاروبار میں بڑی اہم ہوتی ہے. پبلک کے اوپینین کو سمجھنا, مارکیٹ کے ڈیٹا کو دیکھ کے اس پہ انالائز کرنا کہ یہ کیا وجوہات پہ یہ ڈیٹا اس طرح آ رہا ہے, کیوں سیلنگ آ رہی ہے اور کیوں اتنی بائنگ آ رہی ہے. اور
کیونکہ ایک آدمی کے تھرو تو ہم یہ کر نہیں سکتے. تو اگر آپ یہ کر رہے ہو تو پھر آپ کے اندر وہ ایبلٹی پیدا ہو جاتی ہے کہ آپ سمجھ سکیں کہ لوگ کیسا سوچ رہے ہیں, کیسا ریئیکٹ کر رہے ہیں. اگلی سلائیڈ میں نے کہا کہ ہاؤ از سینٹیمنٹل انالیسز یوزڈ. دیکھیے اسٹاک مارکیٹ ایک ایکسیلنٹ ایگزامپل ہے اس کی کہ آپ اگر اس طرح سمجھ لیں کہ انویسٹر کو ضروری ہوتا ہے کہ پروفٹ ٹو ارننگ ریشو, ای پی ایس, مارکیٹ کیپ اور بہت ساری چیزیں پتہ چلیں, ٹھیک ہے نا, مگر اس کے ساتھ ساتھ مارکیٹ کے ان فنڈامنٹلز کے علاوہ ایک اور چیز ہوتی ہے کہ ڈنر پارٹیز پہ, سوشل میڈیا پہ, اخباروں کی شکل میں جو اوپینینز اینڈ ویوز شیئر کیے جا رہے ہیں وہ لوگوں کے مزاج اور فیصلوں میں پر کس طرح اثر انداز ہو رہے ہیں. یہ چیز کو سمجھنا, دیکھنا, تو وہ ہمیں سینٹیمنٹل انالیسس میں مدد دیتی ہے. مطلب پرائس ٹو ارننگ ریشو یا ای پی ایس تو ایک فنڈامنٹل فیکٹ ہے, آپ کو بھی پتہ ہے, مجھے بھی پتہ ہے کہ اگر وہ 2 روپے ای پی ایس ہے تو 2 ہی روپے ہے, مگر 100 آدمی اگر بیٹھے ہوں تو وہ اس 2 روپے کے ای پی ایس کو لے کے 100 میں سے 70 آدمی نیگیٹو سینٹیمنٹ ڈیولپ کر رہے ہیں اور 20% لوگ جو ہیں پازیٹیو سینٹیمنٹ ڈیولپ کر رہے ہیں اور 10% کہہ رہے ہیں کہ بس ٹھیک ہے یار ایسا ہی ہے, نہ اس میں کوئی تیزی ہے, نہ کوئی اچھا ہے, نہ برا ہے. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں ہمیں ایک کلیئر پکچر دیتی ہیں. آپ سمجھ لیجیے یہ نیکسٹ لیول کی بات ہے, کیونکہ فنڈامنٹل اور ٹیکنیکل انالیسس تو آپ سمجھتے ہیں, کرتے ہیں, دیکھتے ہیں, اس پر عمل کرتے ہیں, مگر سوچیں ذرا اگر اس میں سینٹیمنٹل انالیسس کا ٹول ایڈ کر دیا جائے تو ہم جس ٹریڈ میں ہمیں 15% گین ملنا تھا ہم اس سے 25% بھی گین لے سکتے. کیسے؟ وہ اس طرح کہ ایک اسٹاک ہمیں پتہ ہے بہت اچھا ہے, تو فنڈامنٹلی میں پتہ لگ گیا اچھا ہے. اب اس کے بعد ہم دوسری انالیسس یوز کرتے ہیں, سیکنڈ فیز میں آتے ہیں ٹیکنیکل انالیسس, تو پتہ لگا جی وہ تو 40 روپے تک جا سکتا ہے, ابھی وہ 45 پہ کھڑا ہے. ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے, ٹارگیٹنگ آن 40. اب کیا ہوا کہ سینٹیمنٹ کو دیکھ رہے ہیں, اگر میں صرف ٹیکنیکل سپورٹ کو دیکھتا اور آج مارکیٹ کھلی اور مارکیٹ میں کیا ہوا 41 پہ اس میں بائنگ شروع ہو گئی, ٹیکنیکل اس کو سپورٹ کو 40 کو بتا رہا تھا کہ یار یہ 40 سے نیچے نہیں جائے گا, تو اس کی بات تو بالکل درست ہے کہ 40 سے نیچے تو نہیں گیا, مگر وہ 41 یا 41.5 سے ریورس ہو گیا. تو اگر آپ سینٹیمنٹل انالیسس کر رہے ہوتے تو آپ یہ دیکھ لیتے کہ بے شک ٹیکنیکل 40 پہ بائنگ کی بات کر رہا ہے, مگر اس وقت جو سینٹیمنٹ ڈیولپ ہوئے ہیں اس سے یہ لگ رہا ہے کہ یہ 40 سے کچھ پہلے ریورس کر جائے. تو بیکاز آف دی یوز آف سینٹیمنٹل انالیسس ہم اس ٹریڈ میں انٹر ہو سکے. اگر ہم پریسائزلی یہ سوچ لیتے کہ نہیں میں 40 پہ ہی بائی کروں گا تو ہم اس ٹریڈ میں ہی نہیں انٹر ہو پاتے. جس طرح ابھی میں کل پرسوں کسی اسٹاک کے بارے میں بتا رہا تھا کہ اس کو میں نے کہا کہ وہ میرے خیال میں 43 یا 44 تک جائے گا اور وہ 45-50 سے ریورس ہو گیا. ایکیومولیشن ہم کر رہے تھے 6-8 روپے اوپر سے, 5-6 روپے یا 8 روپے اوپر سے, تو میں نے کہا کہ زیادہ سے زیادہ ہی وہاں تک جا سکتا ہے. وہ اس سے 1 روپیہ اوپر ریورس ہو گیا. تو یہ تو بڑی اچھی بات ہے کہ چونکہ ہم لانگ ٹرم میں یا میڈیم ٹرم میں جب کام کرتے ہیں, ایکیومولیشن کرتے ہیں, تو اس میں کچھ نہ کچھ تو ہم بائنگ کرتے ہوئے آ رہے ہوتے ہیں. مگر وہاں پر جس نے سینٹیمنٹ کو گیج کیا تو اس نے اپنی پوری جو لاٹس تھی بائی کر لی, کیونکہ اسے یقین ہو گیا کہ نہیں یار یہ یہاں پہ بائنگ آ گئی ہے, اٹ از ناٹ گوئنگ فردر, تو اس نے بائی کر لی. تو اس طرح سینٹیمنٹ اس کو مدد دیتے ہیں. ٹھیک ہے جی, اب آگے چلتے ہیں. میں نے یہاں پر ایک پروسیس بتایا ہے فلو چارٹ کے ذریعے. ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو یہ سمجھنے میں مشکل ہو, مگر میرے حساب سے سمجھنے کا آسان طریقہ یہ ہے, آسان ترین طریقہ ہے مارکیٹ میں انٹر کیسے ہونا ہے. یہ اتنا آسان ہے, اگر یہ تصویر آپ اپنی سامنے لگا لیں اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ آپ کی ٹریڈنگ کیسے غلط ہوتی ہے. انٹرنگ ان اے مارکیٹ, پچھلی کل پرسوں کی جو ایک ویڈیو تھی اس میں
ہم ڈسکس کر چکے ہیں پچھلے ہفتے میں کہ ہمیں پہلے ڈیسیشن لینا ہوتا ہے ہم انویسٹر ہیں یا ٹریڈر. تو جب مارکیٹ میں انٹر ہو رہے ہیں پہلا فیصلہ تو یہ آ گیا, انویسٹر ہیں تو دائیں جانب والے پروسیس کو فالو کریں گے, اگر ٹریڈر ہیں تو بائیں جانب والے پروسیس کو فالو کریں گے. سمپل سی بات ہو گئی. پہلے آ جاتے ہیں انویسٹر کی جانب. جناب میں انویسٹر ہوں تو میں دائیں جانب والے آیا. سب میں پہلے میں گیا تو پہلا پروسیس آیا سلیکشن آف اسٹاک. ٹھیک ہے جی, کرنا ہے. اس پروسیس کا کرائٹیریا کیا ہوگا؟ دائیں جانب دیکھیے, کرائٹیریا بتا رہا ہے کہ فنڈامنٹل انالیسس یوز کرو, اس کی بیسس پہ اپنی اسٹاک سلیکشن کرو. کر لی, ٹھیک ہے, اس نے ایرو دکھایا. اب واپس آپ آ گئے اپنے لائن آف ایکشن میں, آگے بڑھے تو اگلا پروسیس آ گیا پلاننگ اے ٹریڈ. ٹریڈ کو پلان کرنا ہے. اسٹاک کی سلیکشن ہو چکی ہے, اب ٹریڈ پلان کرنی ہے. اچھا جی, کرائٹیریا کیا ہوگا, یہ سوال اٹھے گا. تو پھر ہم دائیں جانب جاتے ہیں تو بتایا گیا کہ کرائٹیریا ہوگا ٹیکنیکل انالیسس. ٹھیک ہے جی, ٹیکنیکل انالیسس کر لی. ٹریڈنگ پلان میں یہ ریٹن آ گیا کہ اس لیول پہ بائی کرنا ہے, اس لیول پہ بیچنا ہے, یہاں سے یہاں تک ایکیومولیٹ کرو. یہ تمام چیزیں ٹریڈنگ پلان کا حصہ بن گئی. ہم واپس اپنے لائن آف ایکشن کی طرف آگے گئے. اب مارکیٹ میں ایگزیکیوشن کرنا ہے. ابھی تک تو ہم مارکیٹ میں آئے ہی نہیں تھے, یعنی کہ سمجھ لیں ہم مارکیٹ کھلنے سے پہلے یا ویکینڈ پہ یا رات کو یہ سارے کام کر رہے تھے. اب ہم آئے صبح 9:30 بجے جب ایگزیکیوشن کرنا ہے, تھرڈ پروسیس. اب جب ایگزیکیوشن کرنے لگے تو فوری طور پہ پھر پروسیس نے پوچھا کرائٹیریا کیا ہے. کرائٹیریا کیا ہے؟ سینٹیمنٹل انالیسس. اب ہم نے دیکھا کہ جی مارکیٹ کھلی ہے, گیپ اوپننگ میں نیچے کھلی ہے 150 پوائنٹ اور بائنگ کرنی تھی مارکیٹ. ہم نے بولا نہیں یار, سینٹیمنٹل انالیسس یہ بتا رہی ہے کہ مارکیٹ میں پریشر ہے. بے شک ٹیکنیکل نے ہمیں 42 روپے کو کہا ہے تو ہم 42 روپے پہ ہی بائی کریں گے, ہم 44 پہ بائی نہیں کر رہے. اور اگر پریشر زیادہ ہوا تو ٹیکنیکل انالیسس کو ہم ریفریش کروائیں گے. ہو سکتا ہے کوئی نیا پریشر ڈیولپ ہو جائے اور مارکیٹ بس ہی نیچے چلی جائے. تو مجھے 5,000 بائی کرنے تھے تو میں نے نیچے کر کے تھوڑی بہت بائنگ لگا دی, پوری بائنگ میں نے نہیں کی. بیکاز یوزنگ دا کرائٹیریا سینٹیمنٹل انالیسس ہم لائف سچویشن کو اینالائز کر سکے. ٹیکنیکل انالیسس لائف سچویشن پہ اینالائز نہیں ہوئی تھی, وہ کل رات کو اینالائز ہوئی تھی اور آج خدا نخواستہ کوئی ایسا ایونٹ ہو گیا کہ مارکیٹ نیچے گر گئی. تو وہ تو سینٹیمنٹ کو دیکھتے ہوئے اور لوگوں کا ریئیکشن دیکھتے ہوئے, جیسے ایک چھوٹی سی مثال دوں کہ جب بائیڈن کا اسٹیٹمنٹ آیا تو خیال یہ تھا کہ مارکیٹ اس کا بہت ریئیکشن لے گی. تو کل جب مارکیٹ نیچے گئی تو میرا پوائنٹ آف ویو یہ تھا کہ یار مارکیٹ نے تو ریئیکشن ہی نہیں لیا. جو بائیڈن کے اس پہ جو بات چیت ہو رہی تھی یا جیسا سوچا جا رہا تھا, تو اب جب مارکیٹ کو دیکھا تو یہ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں یار مارکیٹ ریئیکشن نہیں لے رہی. تو سینٹیمنٹس کو دیکھتے ہوئے ہم فیصلہ کر سکتے تھے کہ نہیں جی مارکیٹ نہیں لے رہی تو ٹھیک ہے, اس میں دیکھتے ہیں آگے اس میں بائنگ کر لیتے ہیں. تو یہ فیصلہ ہو سکتا ہے. تو پھر جب وہ فیصلہ ہو گیا تو پھر ہم انٹر ہوئے یا ایگزٹ ہوئے, ٹریڈ ہماری مکمل ہو گئی. ٹھیک ہے جی, اب آ جائیں بائیں جانب. بائیں جانب بھی سیم پروسیجر ہے, کوئی فرق نہیں ہے, دہرانے کی مجھے ضرورت نہیں ہے. صرف اس میں سلیکشن آف اسٹاک کا کرائٹیریا ڈفرینٹ ہے. اس میں فنڈامنٹل انالیسس میجر کرائٹیریا ہونا ضروری نہیں ہے. آپ چاہیں تو ایڈ آن کر سکتے ہیں, مگر اس کا دوسرا ایک کرائٹیریا ایڈ ہوگا کہ جو سارٹنگ آف اسکرپ ہوگی اس میں ہم یہ دیکھیں گے جو کہ شارٹ ٹرم کے لیے سارٹ کرنا ہے تو وہ اچھے والیوم میں ٹریڈ ہو رہا ہو, اس کے اندر بلز مومنٹم بننا شروع ہو گیا ہو. تو یہ تمام چیزیں جو شارٹ ٹرم کرائٹیریا کی ہیں ہم وہ ڈسکس کریں گے. ہم ارننگ, پروفٹ پی ای ریشو اور یہ تمام چیزوں کے چکر میں نہیں پڑیں گے, کیونکہ ہمیں 4 گھنٹے 2 گھنٹے میں ٹریڈ کلوز کرنی ہے. اور جو فنڈامنٹل فیکٹس ہوتے ہیں وہ 4 گھنٹے میں ٹریڈ کلوز نہیں کرتے, ان کے لانگ ٹرم امپیکٹس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی, تو ایز اے ٹریڈر میں کوئی فرق نہیں آئے گا, صرف سلیکشن آف اسٹاک پہ فرق آئے گا. آگے چلتے ہیں اگلی سلائڈ کی طرف. ابھی ایک سوال اٹھتا ہے وچ ٹائپ آف انالیسس از بیسٹ. میرے خیال میں نے اس پہ بات کر لی. زیادہ سے زیادہ آپ کو تینوں انالیسس کو چھوڑنا ہے, کسی کو چھوڑ کے نہیں بیٹھنا. آپ نے اپنے ذہن میں یہ نہیں بٹھا دینا کہ بس یہی انالیسس اچھی ہے, دوسری کوئی انالیسس اچھی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, یہ لوگوں کا ایک مختلف لوگوں کا خیال ہوتا ہے جو ایکسٹریمزم کی طرف میرے حساب سے ہوتے ہیں کہ وہی کہتے ہیں کہ بس جی میں تو فنڈامنٹل کو مانتا ہوں,
टेक्निकल को मानता ही नहीं। बस जी मैं तो सिर्फ टेक्निकल को मानता हूँ, फंडामेंटल को मानता ही नहीं। कोई कहता है अरे नहीं भाई मार्केट खुलेगी, मैं तो बस देख के ट्रेड कर लूँगा, मुझे तो उसी वक्त सेंटिमेंट समझ में आते हैं। तो ये ओवर कॉन्फिडेंस की बात है और ये एंड अप लॉस की बात है। या अगर आपका तजुर्बा है तो ठीक है, आप बहुत अच्छे होंगे, मगर आप अपने प्रॉफिट को लिमिट कर रहे हैं और कोई बात नहीं। अगर आप ऐसे ना हो तो आप अपना प्रॉफिट बढ़ा सकते हैं आगे चलते। सस्टेनेबिलिटी चेक। अच्छा जनाब, सस्टेनेबिलिटी चेक में आपको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि सेंटिमेंट को गेज करके सस्टेनेबिलिटी को समझना। यहाँ एक चार्ट है 100 इंडेक्स का, ये मेरे ख्याल में दिसंबर 24 का चार्ट है। अब आप इसमें देखें कि जो कॉल दी गई थी उसमें कुछ लेवल दिए गए थे, उस पर लाइन लगी हुई है 43,306 से 290, 43,472। तो जैसे ही मार्केट खुली हमने एक लाइन बनाने की कोशिश की कि मार्केट 43,000 के ऊपर खुली है, तो इसका मतलब है मार्केट में जनाब तेज़ी है, मार्केट ऊपर खुली है, गैप ओपनिंग है। और इसका वाज़ेह फ़र्क नज़र आ रहा है मैं कि खुलते ही वो अगले लेवल की तरफ चली गई, उसके बाद अगले लेवल की तरफ चली गई। अब हम ये बात नोटिस कर रहे हैं कि अब देखिए बाएं जानिब देखें जो रेड कलर का सर्कल है कि वो खुलने के बाद जो सीधा जाती है तो 43,546 को टेस्ट करती है, टेस्ट करके नीचे आती है तो 43,472 तक आती है। तो यहाँ पर देखिए जो उसने टाइम स्पेंड किया है वो बता रहा है हमको कि ये सपोर्ट ले रहा है। और ऊपर जो रेड सर्कल में है वहाँ पर जो है सिर्फ एक बार टेस्ट करती है और नीचे आ जाती है। तो इसका मतलब क्या हुआ है, वहाँ पर जो है सप्लाई आई है, माल बेचा गया है, तो इसलिए वो नीचे आ गया। अब नीचे आके वो एक्यूमुलेट हो रहा है, जमा हो रहा है। अब जब ये जमा हो रहा है तो मुझे इस बात का ख़वी इम्कान हो गया कि 43,472 के ऊपर है, वो जमा हो रहा है। अब जब ऊपर जाएगा तो एक नई पावर से जाएगा, ऐन मुमकिन है तोड़ दे। तो अब मैं दो चीज़ें करता हूँ। अगर मैं ज़्यादा अच्छा समझता हूँ तो जिस वक्त ये एक्यूमुलेट हो रहा है नीचे 43,472 के पास, तो वहीं माल ख़रीद लेता हूँ। और अगर मैं बोलता हूँ कि नहीं नहीं यार जब कंफर्म होगा जब ख़रीदूँगा, तो मैं ग्रीन स्क्वायर जो बनाया हुआ है इस लेवल को जब तोड़ता है मैं ख़रीद लेता हूँ। और देखिए जब उसको तोड़ता है तो 100 पॉइंट की और तेज़ी हो जाती है। स्टॉप लॉस उसी ग्रीन के नीचे होगा। अब आप देखिए कि हाई बना के दोबारा 43,546 के पास उसने तकरीबन आधा पौन घंटा स्पेंड किया, फिर वहाँ से नीचे आया 472 की तरफ गया। अब आप देखिए 472 के पास जाने के बाद जब वो नीचे आया तो एक शार्प लो बना, मतलब ज़्यादा नीचे नहीं गया अगले लेवल तक, फिर दोबारा 472 के पास स्ट्रगल करता हुआ नज़र आ रहा है। वो स्ट्रगल फेल हुई, फिर नीचे गया। अब देखिए आप नीचे गया तो उसने 43,300 को टेस्ट नहीं किया, उससे पहले ऊपर आ गया, यानी कि उसके बाद एंड तक दो लो बने, उससे ऊपर बने। तो यहाँ पर ये बात बता रहा है वो कि जो लाइव सेंटिमेंट थे उसने ये प्रूफ किया कि वो 43 से पहले रिवर्स हो गया। तो ये समझने की बात है। अब हमें इस दौरान 12 बजे के बाद ये समझ में आना शुरू हो गया कि 43,472 और 463 ये जो एरिया है ये सप्लाई जोन बन चुका है और यहाँ पे बार बार सेलिंग आ रही है। तो मुझे अगर कोई नई बाइंग करनी है या कोई नई शॉर्ट टर्म ट्रेड करनी है तो मैं इसके ऊपर जब मार्केट निकलेगी तो मैं बाय करूँगा। तो जो रिसेंट उस लेवल के आसपास हाई बना है मैं उस लेवल को अपना ट्रिगर बनाऊँगा और उसके ऊपर जाके लॉन्ग कर लूँगा। ये एक सस्टेनेबिलिटी का तरीक़ा। फिर ये मैंने एक मेरे ख्याल में डॉलर इंडेक्स का चार्ट है, उस पर आपको दिखाने की कोशिश की है। उसमें लाइन चार्ट भी दिखाया है और कैंडलस्टिक चार्ट भी दिखाया है कि इसमें आप देखिए कि एक रेड लाइन नीचे पड़ी हुई है जो नीचे लगी है 11,718 पे। तो वहाँ पर देखिए मुख्तलिफ कैंडल्स जो है अपना लो टेस्ट कर रही है, 1 2 3 4 चार कैंडलों ने लो टेस्ट किया, बाद में 4 के बाद 5 6 7वीं कैंडल ने भी टेस्ट किया। अच्छा, हर दफ़ा वो इस लेवल पे आके टच करते हैं और ऊपर निकल जाते हैं। तो जब 1 से 2 कैंडल 1 आवरली कैंडल पे ये टेस्टिंग हो रही थी तो मुझे बड़ा यकीन होने लगा कि यार दिस सपोर्ट इज़ वर्किंग। तो मेरे लिए एक आसान बात हो गई। मैंने बोला कि देखो यार, मैंने अगर शॉर्ट करना है तो इस लेवल के नीचे करूँगा अगर ये 11,718 तोड़ दे। अगर मैंने लॉन्ग करना है
تو اگر یہیں لانگ کر رہا ہوں, اگر مجھے اتنی سمجھ آ گئی ہے کہ ہاں بھائی سپورٹ کنفرم ہو گئی, تو میں 11,718 کے نیچے اسٹاپ لاس لے کے بائی کروں گا. اور اگر میں سیکیور بائی چاہتا ہوں تو جو اس 1 گھنٹے میں جو ہائیز بنے میں ان ہائیز کے اوپر بائی کروں گا. تو یہ ایک میں نے سسٹینیبلٹی چیک کا دوسرا اینگل دکھایا. سیم چارٹ کو میں نے لائن چارٹ میں دکھایا تاکہ آپ پریسائسلی سمجھ سکیں کس طرح وہ سپورٹ جو دی گئی تھی اس سپورٹ کو اس نے آنر کیا ہے. ٹھیک ہے. اور اگر آپ دیکھیں تو چند گھنٹے قبل بھی اس نے ایک کینڈل بنی تھی جس کا لو اس کے کافی قریب تھا اور وہاں سے وہ جمپ کر گئی تھی. ٹھیک ہے جی, چلتے ہیں اس کی تیسری سلائیڈ کی طرف, سسٹینیبلٹی چیک کی. تو اس تیسری سلائیڈ میں بھی میں نے آپ کو کچھ سپورٹ پہ لائنیں کھینچ کے دکھائی ہیں اور ریزسٹنس دکھائی ہے. جو ریزسٹنس کی اوپر والی لائن ہے 45,000 نہیں, یہ کروڈ آئل ہے, 45.56 پہ جو لائن لگی ہوئی ہے وہ لائن بیسیکلی ہمارا لیول تھا. تو ہمارا لیول کتنی ایکوریٹلی کام کر رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب بھی وہاں جاتے ہیں وہاں سے سپلائی زون مل رہا ہے, اس کو بار بار نیچے آ رہی ہے, بار بار نیچے آ رہی ہے. اچھا, اس کے نیچے جو بائیں جانب ایک لیفٹ لائن لگائی ہے یہ ہم نے سینٹیمنٹ کو دیکھ کے لگائی ہے, یہ ٹیکنیکل کال میں نہیں تھی. ہم نے دیکھا ٹریڈنگ کے دوران ہم چھوٹے چارٹ پہ گئے, 1 گھنٹے کے چارٹ پہ گئے, 15 منٹ کے چارٹ پہ گئے, اور ہم نے دیکھا کہ یار کون سا لیول ہے جہاں سے اس کو جمپ مل رہا ہے. تو جو میکسیمم لوز تھے اس پہ ہم نے ایک لائن لگائی. ہم نے کہا یار سینٹیمنٹل انالیسس کے تھرو یہ سپورٹ بن رہی ہے. تو اب اگر مجھے شارٹ کرنا ہے تو اس کے نیچے کروں گا, اس سے پہلے شارٹ نہیں کر رہا میں. ٹھیک ہے جی. اور لانگ کرنا ہے تو میں 45.56 کے اوپر کروں گا. تو یہ واضح طور پہ چارٹ پہ نظر آ رہا ہے, وہی چیز میں نے آپ کو لائن چارٹ میں بھی دکھائی ہے. تو یہ تھی سسٹینیبلٹی. آپ کی معلومات کے لیے ایک میں نے اس میں وہ اور ایڈ کی ہے, کیونکہ اکثر لوگ اس شکایت اور اس بحث کا شکار ہوتے ہیں کہ یار ٹیکنیکل کیا کرتا ہے, کچھ بھی نہیں کرتا, فلاں کیا کرتا ہے, کچھ بھی نہیں کرتا, مارکیٹ دیکھو 2008 میں کریش ہوئی, کیا ہوا, سب برباد ہو گیا, موقع ہی نہیں ملا. تو جناب ایسا نہیں ہے. یہ میں نے 2008 کا کریش دکھایا ہے, 2005 کو بھی لیفٹ سائڈ پہ سرکل کیا ہے. 2008 کا جو کریش ہے اس میں ایک جگہ مارکیٹ فریز ہوئی تھی. اگر آپ فریز سے پہلے کا ٹائم دیکھ لیں تو مارکیٹ نے 15,800 سے 9,000 8,500 8,900 یا 9,000 آنے تک 9,000 آنے تک 20 ہفتے لیے. 20 ہفتے کا مطلب 100 دن. اگر 100 دن کو آپ دیکھیں تو یہ 20 ہفتوں میں میرے سامنے کچھ کینڈلز ہیں جو میں ایک دکھا رہا ہوں 20 ویکس بیفور فریز کی. تو اس میں واضح طور پہ دیکھ سکتا ہوں 1 2 3 4 5 6 ہفتے بلش کلوز ہوئے. تو کیا مطلب ہوا کہ ان 6 ہفتوں میں بلش سیشنز بھی آئے ہوں گے. ایون یہ کہ جو پورا مندی والا سیشن ہے اس میں بھی کوئی نہ کوئی بلش سیشن آیا ہوگا. تو اگر جس آدمی کو 100 سیشن میں نکلنے کا موقع نہیں ملا, جو یہ کہہ رہا ہے کہ جناب مجھے تو موقع ہی نہیں ملا 2008 میں مارکیٹ سے نکلنے کا, مارکیٹ 15,000 سے 4,000 پہ آ گئی, تو وہ جھوٹ بول رہا ہے. 100 سیشن تو یہاں سامنے نظر آ رہے ہیں. اگر اس کو ان 100 سیشن میں موقع نہیں, اور یہ 100 سیشن بھی فریز سے پہلے کے بتا رہا ہوں میں, کیونکہ فریز کے بعد کی مارکیٹ تو میرے حساب سے غلط تھی, ایب نارمل تھی, میں اس کو کاؤنٹ ہی نہیں کر رہا. تو جس کو وہاں موقع نہیں ملا نکلنے کا تو پھر تو بھائی اس کو کوئی بھی نہیں نکال سکتا. اس کے لیے تو پولیس بلانی پڑے گی, پھر مال بکوانا پڑے گا. تو ٹیکنیکل سگنل آئیں, فنڈامنٹل سگنل آئیں, کوئی سے بھی سگنل آ جائیں, وہ بیچنے والا ہی نہیں ہے مال, وہ ضدی آدمی ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ میں نے لوگوں کے ذہن میں یہ سوال ہوتا ہے اور اکثر یہ کوٹ کرتے ہیں, تو یہ میں دکھایا. پھر یہ جو رائٹ پہ ریڈ لائن میں یہ فری فال ہے. فری فال جو ایک رانگ ڈیسیجن تھا جس پر میں نے ایک اپنے ٹی وی انٹرویو میں بھی کہا تھا کہ یہ بہت بڑا غلطی کی ہے انہوں نے, ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. بہتے ہوئے پانی کو روکنے کی کوشش کریں گے تو پریشر بڑھے گا, اور ویسا ہی ہوا. مارکیٹ فری فال کی شکل میں جب فریز ہوئی تھی تو گری اور وہ 4,800 تک گئی, اور اس کے بعد پھر ایک بڑا زبردست باؤنس آیا. تو جناب یہ تھی ویڈیو جو آپ لوگوں نے ریکویسٹ کی تھی. اگر آپ لوگوں کو پسند آئی ہے تو ضرور کمنٹ کیجیے گا,
اور اگر چاہیں تو ہماری سروسز اگر آپ لینا چاہیں تو دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں 0345619043. بہت شکریہ. اللہ حافظ.